بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ ہمارا پہلا جو ہے وہ پوڈ کاسٹ ہے اور اس کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں راول پنڈی فیض آباد میں. ہمارے ساتھ جناب ایک جانی پہچانی شخصیت جو اردو ادب میں جن کا بڑا نام ہے اور ماشاء اللہ پچھلے 7-8 سال سے جو ہے یہ شعبہ ٹیچنگ سے تدریس سے جو ہے نا منسلک ہیں. میری مراد جناب طارق سیاد صاحب آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ ہیں. تو طارق صاحب نہ صرف جو ہے وہ جیسا کہ ہم بات کریں نیشنل اکیڈمی آف ماڈرن سائنسز نیمس میں پڑھاتے ہیں بلکہ گورنمنٹ ماڈرن سائنس کالج میں یہ وزٹنگ لیکچر بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزے کی بات ہے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے جو ہے نا یہ نیمز بائی لرننگ کے نام سے ایک چینل چلا رہے ہیں اور اس کے اوپر اردو کے حوالے سے اردو ادب کے حوالے سے یہ بڑا کام کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اردو گرامر کے اوپر ان کے لیکچر جو آتے ہیں. تو آج کا چونکہ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو پراپر اپنے نیمز کے تھرو سے جو ہے نا وہ ڈیلی قسطوں کی صورت میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ جاری کریں گے اور اس میں بہت سارے پروگرام ہوں گے بچوں کے ساتھ. تو آج آپ سے گپ شپ کرتے ہیں رسمی. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیسے ہیں آپ؟ بہت پیارے. اور کیا ہو رہا ہے آج کل اور اسلام آباد کیسے آنا ہوا؟ بس صبح سے شام تک پڑھائی ہو رہی ہے. اتوار ہمارا گزرتا ہے یوٹیوب کے لیکچر بنانے میں. تو آج ہم مظفر آباد سے راول پنڈی کچھ فرنیچر کی غرض سے آئے تھے. پھر ہم نے کچھ اسٹوڈنٹ تھے ان کے ہاں وزٹ کیا اور انہوں نے اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا تو ہم نے اس سے پورا فائدہ لینا ہے. ہم نے یہاں پہ ایک پوسٹ بنانی ہے اور اپنے چینل سے اپلوڈ کرنے کے لیے غرض سے بیٹھ گیا. اچھا طارق صاحب، آج دن کو بڑا یہ ایک بہترین اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا حسین اتفاق ہے کہ آج دن کی جو ہماری شاپنگ تھی، جو آپ کا ایک شوق تھا کہ آپ نیمز جو ہے ادارہ مظفر آباد کے اندر وہاں پر ایک اسٹوڈیو آپ بنائیں جس میں تمام بیسک جو ہیں وہ آپ کی جو نیڈس ہیں لوازمات ہیں وہ پورے ہوں اور وہاں پر نہ صرف آپ پوڈ کاسٹ کریں بلکہ آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے بچے بھی جو ہے پوڈ کاسٹ کریں. اس کے لیے ہم پورا دن آج ہم نے شاپنگ کی اور اس کا ہم نے آرڈر جو ہے بک کروایا. تو ابھی جب ہم آئے ایک روم میں تو یہاں ہمارے لیے بڑا وہ تھا کہ غم سے جب ہم انٹر ہوئے تو پورا دن جو باتیں ہم کر رہے تھے اسٹوڈیو کا، ہمیں یہاں پہ اسٹوڈیو ملا تو ہم بیٹھ کے ریکارڈنگ کرنے کے لیے. تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ اچھا، بنیادی طور پہ دیکھیں ہم نے دن کو فرنیچر لیا، چیئرز، ساری چیزیں ہم نے لی. اب یہاں پہ جو الیکٹرانک کی چیزیں ہیں ان کا ہمیں صحیح آئیڈیا ہو گیا کہ ہم نے یہاں پہ لوکل پرچیز نہیں کرنی. اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ یہ انہوں نے کوئی ایڈریس بتایا ہے اپنے کوئی یوٹیوبر کا کہ اس کے پاس یہ پروڈکٹ جو ہے بہت اعلیٰ ہے. جی جی. تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ اگر خراب نکلا. پھر انہوں نے اس حوالے سے ہمیں کہا کہ آپ کی لائٹ جو ہوگی، آپ کا جو شیڈ ہوگا یا جتنی آپ کی الیکٹرانک چیزیں ہوں گی تو وہ کس طرح کی آپ نے یوز کرنی ہے. دیکھیں فرنیچر تو ہم نے بہت اچھا لے لیا لیکن ان چیزوں کا ہمیں وہ بنیادی طور پہ پورا پتہ نہیں تھا. شاید ہم کل بازار میں نکلتے تو کوئی بھی بازار سے چیزیں لے لیتے، لوکل چیز لے کے چلے جاتے. خراب. ابھی اس بچے نے جو بتایا ہمیں کہ یہ جو چیزیں ساری آپ نے لینی ہیں یہ کہاں سے لینی ہے اور کون سی کوالٹی میں لینی ہے تو یہ میری ذمہ داری پہ لینی ہے. تو ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر خراب ہوتی ہیں تو میری ذمہ داری. چلیں یہ تو اچھا ہو گیا، یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ ایک تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ چیزیں ہم نے کہاں سے منگوانی ہے، آن لائن منگوانی ہے تاکہ ایک تو لائٹس اس میں اچھا شیڈ آئے اور پھر جو مائکس ہیں وہ اچھے ہوں تاکہ ہماری جو وائس ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ ریکارڈ ہو سکے. تو کیا موٹیویشن ملی سر جب آپ انٹر ہوئے اور آپ کا وہ جو ایک سپنا تھا اسٹوڈیو بنانے کا اور یہاں آلریڈی ایک اسٹوڈیو بنا ہوا ہے، تو کیا موٹیویشن تھی آپ کی؟ دیکھیں ہم لوگوں نے جب نئی عمارت لی تو فرسٹ ٹائم میں نے ایک چھوٹا سا روم دیکھا، بڑا پیارا تھا مظفر آباد. میں نے کہا بھائی میں نے یہاں پہ اسٹوڈیو سیٹ کرنا ہے. ایسے اس میں بچوں سے ہم گپ شپ کریں، وہ خود پیرنٹس گیسٹ کو بلائیں ان سے گپ شپ کریں. تو دن بھر ہم
فرنیچر لیتے رہے, اسی چیز کے حوالے سے کام کرتے رہے. جو ہی انٹر ہوا میں روم میں تو یہ سارا کچھ دیکھ کے تو مجھے لگا کہ یہ تو کوئی بنی بنائی چیز, جس چیز کے لیے ہم پورا دن گھومتے پھرتے رہے وہی اسٹوڈیو میں یہاں پہ مل گیا. تو دوسرا یہ تھا کہ ہیں بھی گھر کے بچے, بالکل انہوں نے اجازت دی کہ بیٹھیں بھائی آپ. کس طرح آپ مزید, چونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے اسٹوڈیو بچوں نے بنائے ہوتے ہیں گیمز وغیرہ کھیلنے کے لیے, یا پھر بچے جو ہے کوئی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا بچے کو چھوٹا موٹا انٹرویو کرتے ہیں, تو کیسے آپ کرج کریں گے کہ وہ کنٹینیو کریں؟ کیا فائدہ ہے اس چیز کا, ہے اسٹوڈنٹس کو یا نہیں ہے؟ دیکھیں حمزہ صاحب, اس ٹائم دنیا اسمارٹ ورک پہ کام کر رہی ہے. Exactly. ایک بچہ 17-16 میں اگر سے وہ اپنا چینل بناتا ہے, اس کو مثبت چیزیں لے کے چلتا ہے. اور یوٹیوب کی پالیسی بھی یہ ہے کہ جو آپ اپنی چیزیں کریٹ کر رہے ہیں, اپنا اسٹڈی لرننگ پہ کام کر رہے ہیں, تو اس کو وہ جلدی پروموٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایک بچے کے اندر مثبت ایکٹیویٹی آ جاتی ہیں کہ بچہ منفی چیزوں میں نہیں. دیکھیں اس کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہو تو وہ پہلے تو ویڈیو بنائے گا, پھر وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرے گا, اس کو پھر وہ اپلوڈ کرے گا, پھر اس کو دیکھے گا, یعنی کہ وہ فضول ایکٹیویٹی سے نکلے گا, کچھ نہ کچھ سیکھے گا. ہاں سیکھے گا. 2 سال لگیں, 3 سال لگیں, یہ نہیں ہے ویسے سال میں ہو جائے یا 2 سال, لیکن یہ کہ وہ اس کام میں لگا رہے گا, اس کے اندر مثبت چیزیں آئیں گی, تو ایک وقت آئے گا وہ اس سے اچھا کمائے گا, اسکلز بھی آئیں گے اور بہت اچھا کمائے گا, پروموٹ ہوگا, اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کل کما بھی سکتا ہے, بہت اچھا کما سکتا ہے. اچھا میں یہاں ایک کوشچن کروں, پچھلے 2 سال سے میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ بڑی محنت کرتے ہیں. اتوار جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس اتوار کو ہم اسلام آباد آئے اپنے اسٹوڈیو کے لیے سامان لینے کے لیے, اور پھر ہم نے جو ہے نا آپ یہ کہیں کہ سڈنلی ہمیں یہ اسپیس ملی اور ہم پوڈ کاسٹ جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں. تو پچھلے 1 سال سے آپ محنت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ نے نمز بائی لرننگ کے نام سے بڑا اپنے اردو کے حوالے سے بچوں کو جو ہے نا بہترین, میں سمجھتا ہوں ایک پلیٹ فارم دیا کہ بچے اس میں جا کے وزٹ کر کے بہت چیزیں سیکھ سکتے ہیں. شاعری کے بارے میں آپ نے, ژانرا کے بارے میں آپ نے بات کیا, آپ نے اردو لٹریچر کے بارے میں بات کیا, تو اتنی ساری آپ نے ویڈیوز بنائی. کتنے کا آپ کے جو ہے وہ سبسکرائبر ہیں, کتنے پیسے آپ کما رہے ہیں یا ابھی جو ہے ذرا بتائیے گا. وہ پہلی بات ہے یہ کہ میں اپنے پیسے فرمائے بتاتا نہیں ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اسٹڈی پہ کام کرتے ہیں نا, تو ہماری جنریشن کتابوں سے نکل چکی ہے, وہ فضول ایکٹیویٹی ویڈیوز دیکھتی ہیں. اور جب ایگزام کے دن آتے ہیں تو پھر یوٹیوب چینل یا لرننگ, وہ اسٹڈی کے حوالے سے زیادہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. بالکل ایسے. آج کل میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو حالانکہ میری ویڈیو بہت اچھی بھی ہوتی ہے, اس پہ 100, 150, 200, جب ایگزام نزدیک آئیں گے پھر وہ سارا پیاسا بھاگتا ہوا تو پھر 200, 300, 400, 500, 1000 میں بھی چلے جاتے ہیں. میں خود اگر وہاں پہ لیکچر کی جگہ کوئی فضول قسم کی چیز چڑھا دیتا ہوں, اس پہ 11-12 بھی بناتے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر لیکچر پڑھائی کی بات ہے تو وہاں پہ حد کر کے 200-300 کم, چونکہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ لیکچر کلاس میں نہیں سنتا, تو یوٹیوب پہ بیٹھ کے وہ اپنا موبائل بھی ماں نے بڑی زبردستی سے دیا ہوا ہے, تو وہ تھوڑا سا ٹائم کدھر وہ ریلز دیکھے گا. میمز کے ابھی ارننگ نہیں ہو رہی ہے, ارننگ واچ ٹائم ہے. ویسے سبسکرائبر میرا 1400 سے قریب ہے ماشاءاللہ زبردست, تو واچ ٹائم تھوڑا سا رہتا ہے. جی. دوسرا باخدا میں نے وہ ارننگ کے لیے بنا, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ طرح کے بچے فلاں طرف سے کال آ جاتی ہے, میسج آ جاتا ہے, فلاں چیز کا میں نے گرامر ٹاپک لینا ہے, فلاں چیز کی مجھے پیٹرن بتاتے ہیں. چونکہ ہمارا لٹریچر ہے تو اس میں بہت سارے پیٹرن میٹر کرتے ہیں. بالکل. تو پھر وہ ہر دن بیٹھ جائے بچے کو بندہ لے کے شروع سے, تو میں نے وہ اس مقصد کے لیے بنایا تھا تاکہ کوئی بچہ مجھے اگر پوچھتا ہے تو میں ڈائریکٹ اس کو لنک بھیجوں, تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ دیکھے, نوٹس کرے, نوٹ بنائے ان کے, تو مجھے لا کے چیک کروائے, اگر وہ ٹھیک ہے نہیں تو اس کو بیچ میں سمجھا دو. اچھا, جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ جس طرح کے آپ لیکچرز کی ویڈیو جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو بہت کم سین ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب ایگزام قریب آتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اس کا واچ ٹائم بڑھتا ہے. لیکن جب آپ اپنے کنٹینٹ سے ہٹ کے, یعنی کہ دیکھیں لرننگ بائی لرنس آپ کا کنٹینٹ تو ہے کہ آپ نے ادب پہ کام کرنا ہے, وہ اردو ادب بھی ہو سکتا ہے, انگلش ادب بھی ہو سکتا ہے, یا پھر وہ کوئی سائنس کا بھی آپ وہاں کسی ٹیچر کو لا کے آپ لیکچر دے سکتے ہیں اپنے چینل پہ. تو کنٹینٹ سے جب ہٹتے ہیں اور آپ کی فنی ویڈیو آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو واچ جو ہے نا وہ آپ کی واچنگ ٹائم جو وہ بڑھتی ہے. تو اب آپ کا یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو بالکل انٹرٹینمنٹ کی طرف آئیں,
یا پھر آپ اس کو بالکل جس مقصد کے لیے بنا ہے، یا پھر آپ اس کو میکس اپ کریں اور دونوں چیزیں چلائیں؟ نہیں، میں نے کیا آپ چاہ رہے ہیں؟ میں نے چینل جب پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا پلے لسٹ بنے گی، جی جی، جہاں میری لیکچر ہوں گے وہ ترتیب سے اپنے ہوں گے، جہاں کی میں ٹور کروں گا میرے ٹور کی چیزیں اس پہ آئیں گی. ظاہر ہے یہ تو میں نے وہ ایک ہی کنجسٹڈ پوائنٹ پہ رہ کے لیکچر ہی نہیں ہے. کہیں میں جاتا ہوں، گھومتا ہوں، پھرتا ہوں تو مجھے کوئی لوکیشن یا کوئی ایریا اچھے لگتے ہیں تو میں اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں. اس کی الگ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، لیکچر کی الگ بنی ہوئی ہے، کہیں میں شعر و شاعری ہوتی ہے اس کی الگ بنی ہوئی ہے. جہاں جہاں جو چیزیں بنتی ہیں اس کو میں ڈال دیتا ہوں. تو جہاں جس کو مقصد ہے، جہاں جس کا وہ مقصد بنتا ہے وہاں سے جا کے وہ دیکھ لیتے ہیں. مینس کہ آپ ہر طرح سے اپنے چینل کو پروموٹ کر رہے ہیں ہر طرح سے. اور ابھی جس طرح سے ہم نے ایک آئیڈیا ایک ہمارا تھا کہ ہم کیوں نہ ایک جیسے ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہترین ہمارا جو ہے وہ اسٹوڈیو بننے جا رہا ہے، تو اس میں ہم بچوں کو لے کے آ رہے ہیں. بچوں کو ہم میڈیا کی ایجوکیشن دیں گے، میڈیا کی طرف لے کے آئیں گے. آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے تو بچے آئیں گے، سیکھیں گے، پوڈ کاسٹ کریں گے. کیا پتہ کل کوئی بچہ بیٹھا ہوا آپ کا انٹرویو لے رہا ہو یا میرا انٹرویو لے رہا ہو میری جو ایک فیلڈ ہے اس کے اندر. تو ایسے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس میں پروموشن ہوگی جب بچے آ کے پوڈ کاسٹ کریں گے؟ اس میں نہ صرف چینل پہ بہت اچھے مثبت اثرات آئیں گے اور بچوں کو بولنا الگ سے آئے گا. دیکھیں ہم جب عام عادتیں بیٹھ کے بولتے ہیں تو بہت ساری چیزیں غلط درست میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب عام ریکارڈ آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت نبی تلی باتیں کرنی پڑتی ہیں. بالکل ایسے. تو جب بچہ اپنے آپ کو تیار کر کے آئے گا، جب وہ کسی سے کویشچن کرے گا تو وہ عام کویشچن نہیں کرے گا، وہ نپے تلے کویشچن تیار کرے گا. اور پھر بچوں کے اندر بلکہ ایک ایجوکیشن کے اعتبار سے ایک موٹیویشن آئے گی اور ہر بچے کی یہ شوق ہوگی کہ میں جاؤں، میں کوئی پوڈ کاسٹ کروں یا میں کسی جگہ کسی موضوع پر بات کروں. ہمارا یہ مقصد نہیں ہوگا کوئی سیاست، ایجوکیشن ہے، کسی کوئی منفی اثرات ہیں سوسائٹی کے اندر. جی ہاں، کوئی بھی منفی پہلو ہیں یا کسی چیز کا مثبت پہلو ہے تو وہ بچے لوگوں کو بتائیں گے. اور 2 بچے ہیں 3 ہیں وہ اپنے مائک رکھ کے اس پہ بات کریں گے، معاشرے کو یہ چیزیں بتائیں گے، چاہے وہ دین ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے. تو میرے خیال سے وہ ایک بہت بہترین ٹرینڈ ہے، بچے کو بولنا بھی آئے گا. زبردست. وہ اس میں سر چونکہ ہم نے دیکھا نا کہ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یار ہمارا بچہ لائق بہت زیادہ ہے، ماشاء اللہ اچھا لکھتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، لیکن بات نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں بہترین ایک پلیٹ فارم ہوگا. تو ناظرین، آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ صرف ایک آپ تک معلومات ہم نے پہنچانی تھی اور طارق صاحب سے آپ کی جو ہے وہ تعارف کروانا تھا. انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے اور ان کے بعد انشاءاللہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا مظفر آباد سے انشاءاللہ. نامز ہمارا جو ادارہ ہے وہاں سے. تو پوڈ کاسٹ جو وہ بچے بھی انشاءاللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کریں گے. تو یہ بچوں کے لیے ایک بہترین سٹیپ ہے، جس طرح بات کی کہ یہ بچے بولنا بھی سیکھیں گے اور بچوں کے اندر اس طرح کی جو ہے نا وہ مثبت جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرنے کا ایک شوق بھی پیدا ہوگا. اور بچے اسٹڈی کریں گے کہ جب وہ آ کے بولیں گے تو آبویسلی اس ٹاپک کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. یہ زبردست ایکٹیویٹی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو آج کے اس مختصر جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا اس سے ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اسٹے ود اس، ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے جو ہے نا پوڈ کاسٹ کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو جناب میں پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہر لحاظ سے. انشاءاللہ ہم آپ کا جو ہے نا وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ آج کی اسی ٹوٹے پھوٹے جو ہماری پہلی نشست تھی ان کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.